والصلاة والسلام على رسوله الأكمل الأجمل الأتاج الأشرف الذي بشر به روح الله ووعظه كليم الله ودعا له خليل الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ابد کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہیں حدود عقل انسانی وہیں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. جناب صدر، حقیقت تو یہ ہے کہ اس ذات کی تعریف و تصنیف وہ موضوع ہے کہ جہاں پر الفاظ اپنی تکدامی کی شکایت کرتے ہیں. انسان کی زبان گم رہ جاتی ہے، قلم کی جولانیاں تھک کر دم توڑ دیتی ہیں. زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. وہ ہستی کہ جس کے باکمال عظمتوں اور رفتوں کی گواہی خود رب کائنات نے دی ہو کہ انک لعلی خلق عظیم، جس کے بارے میں کہا گیا ہو کان خلقہ القرآن. اس ذات کی رحمت کو 5 منٹ میں بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میرے نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، خواہ وہ عالم انسانیت ہو، عالم حیوانات ہو، عالم جنات ہو، حتیٰ کہ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں. لیکن اس وقت میرا موضوع انسانیت کے محسن اعظم کے بارے میں ہے. حضور کی تشریف آوری سے قبل عالم انسانیت بے شمار خباثتوں جہالتوں کا شکار ہو چکا تھا. انسانیت منہ چھپا رہی تھی، رحم کا لفظ آدمزاد کے لیے اجنبی ہو چکا تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا. انسانیت کی کشتی ظلم کے طوفانوں میں ہچکولے کھا رہی تھی. زمین ششدر رہا تھی، آسمان اہل زمین کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. کفر و شرک کے علاوہ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی کی جا رہی تھی، اخلاقی اقدار کی بے حرمتی کی جا رہی تھی. انسانی معاشرہ شرمناک حد تک ذلت میں ڈوب چکا تھا. اس دور کا انسان اخلاق و شرافت کا نام تک سننے کا رواج یاد نہ تھا. زنا جیسے گھٹیا فعل کو جوانی کا اعزاز سمجھا جاتا تھا. صرف معاشرے عرب میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں عورت کو رعایت کی سب سے مظلوم ہستی تھی. عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی حقیر سمجھا جاتا تھا. روما اور یونان جیسی سرزمین پر عورت کو صرف جن سے بازار تصور کیا جاتا، جن سے بازار کی طرف کی بولیاں لگائی جاتی تھی. ہندوستان میں تو خاوند کے مرنے پر بیوی کو زبردستی آگ میں جلایا جاتا تھا، بلکہ معاشرے عرب میں باپ کے مرنے پر بیٹے وراثت میں اس کی بیویاں بھی بانٹ لیا کرتے تھے. لیکن جب میرے نبی رحمت بن کر آئے تو حضور عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. میرے نبی نے عورتوں کو مردوں کے برابر حق ادا کیے اور مردوں کو کہا جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، ان پر ظلم نہ کرنا. یہ میرے نبی کی رحمت ہے. اگر آپ کو میرے نبی کی نماز شاہ دیکھنی ہو تو آپ کو 14 صدیاں قبل کی طرف اپنا رخ موڑنا پڑے گا کہ اس وقت مکہ کی وہ سرزمین آج بھی گواہ ہے کہ خون کے پیاسے لوگ، حضور کے جسم اطہر پر غلاظت پھینکنے والے، حضور کو پتھر مارنے والے، حضور کی راہوں پر کانٹے بچھانے والے، پتھر مار کر لہو لہان کرنے والے، جس ہستی کے قدموں پر کعبہ جھکتا ہو اس پر بہتان لگانے والے، شیب ابی طالب میں قید کر کے کھانا بند کرنے والے، مسلسل 13 سال ستم ڈھانے والے، جب سب کے سب میرے نبی کے سامنے ندامت سے کھڑے تھے، وقت تھما ہوا تھا، زمین نے ان پر اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا، لیکن اس وقت بھی اس محسن اعظم کے لبوں سے لا تسریب علیکم اليوم کی صدا نے ان کی مردہ جسموں میں روح پھونک دی. یہ میرے نبی کے احسانات ہیں، یہ میرے نبی کے احسان ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے انسانی حقوق کے محافظ بن گئے، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹنے والے ان کی عزتوں کے محافظ بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، دشمن دوست بن گئے کہ یتیموں کا مال لوٹنے والے یتیموں کے سرپرست بن گئے. وہ سرزمین عرب جو اخلاق و شرافت کی دھجیاں بکھیرتی تھی وہ بعد میں آنے والی تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل بن گئے. یہ میرے نبی کے احسان ہے. شاعر نے کیا خوب انداز میں فرمایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بد اندیش کے دل میں بکھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، وہ سرزمین عرب کہ جس پہ تھا صدیوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ دشت و جبل میں، بحر و بر میں، زمین و آسمانوں
میں، عرب کے ریگزانوں میں، ایشیا کی عبادت گاہوں میں، یورپ کے علمی سرمائے میں، افریقہ کے کالے انسانوں کے چمکتے دلوں میں، عشق و عقیدت کے ایوانوں میں، شعراء کی مدحت میں، ادیبوں کے ادب میں محمد الرسول اللہ کا نام انسانیت کے محسن اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میرے نبی کے احسان ہے۔ جب میں اس نبی کے احسانات کا تذکرہ کرتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے، میری زبان بولنے لگتی ہے کہ سلام اس ذات پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سلام اس پر کہ جس نے سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے، سلام اس پر جو خود بھوکا رہا اور اوروں کو کھلایا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جسے رب نے شمع شبستان کہا، سلام اس پر جو خود تو بھوکا رہتا تھا اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سلام اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے سیرت پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔